فرعون کے زمانے میں ایک دفعہ دریائے نیل میں پانی کی شدید قلت ہو گئی۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کیونکہ ان کی کھیتیاں پانی کی کمی سے متاثر ہوئی تھیں۔ لوگ وفد بنا کر فرعون کے پاس آئے اور کہا، تو ہمارا خدا بنا بیٹھا ہے، نیل میں پانی کی شدید قلت ہے، دریائے نیل کا پانی بڑھاؤ۔ فرعون نے کہا، اس کا پانی اس لیے کم ہو گیا ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ یہ سن کر زمینداروں کا وفد چلا گیا۔ چند دنوں بعد مذکورہ وفد دوبارہ فرعون کے پاس آیا اور پانی کی کمی کی شکایت کی۔ اس مرتبہ بھی فرعون نے انہیں وہی جواب دیا۔ پھر چند دنوں بعد مذکورہ وفد تیسری بار فرعون کے پاس آیا اور پانی جاری کرنے کی درخواست کی۔ فرعون نے کہا، میں تم سے ناراض ہوں۔ ایک سا جواب 3 مرتبہ سن کر وفد نے فرعون سے کہا، پانی کی قلت سے ہمارے حیوان مر رہے ہیں، ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، اگر تو نے دریا کو جاری نہ کیا تو ہم تجھے چھوڑ کر اور معبود کا اختیار کر لیں گے۔ ان کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ فرعون نے کہا، آپ بیابان میں جمع ہو جائیں، میں بھی وہاں پہنچ رہا ہوں۔ لوگ بیابان میں جمع ہوئے۔ فرعون بھی کچھ دیر بعد وہاں گیا۔ ان لوگوں سے دور ہٹ کر ایک جگہ پر گیا جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کی آواز کو سن سکتا تھا۔ پھر اس نے خاک اٹھا کر اپنے منہ پر ماری اور انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائی اور کہا، خدایا، جس طرح سے ایک حقیر و ذلیل بندہ اپنے مالک کے پاس آتا ہے، اسی طرح سے میں بھی تیرے حضور حاضر ہوا ہوں۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ تیرے علاوہ دریائے نیل کو کوئی جاری نہیں کر سکتا۔ خدایا، اپنے لطف و کرم سے دریائے نیل کو جاری فرما۔ بعد ازاں فرعون ان لوگوں کے پاس گیا اور کہا، تم مطمئن ہو کر چلے جاؤ، دریائے نیل کو میں نے جاری کر دیا اور اب وہ اپنی پوری آب و تاب سے بہے گا۔ دریائے نیل پانی سے بھر گیا اور پوری روانی کے ساتھ بہنے لگا۔ لوگ یہ دیکھ کر فرعون کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ عین اسی وقت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں فرعون کے دربار میں تشریف لائے اور کہا، فرعون بادشاہ، میں بھی ایک علاقے کا سردار ہوں، میرے بہت سے غلام ہیں۔ ان غلاموں میں سے میں نے ایک غلام کو ممتاز کیا اور باقی غلام اس کے دستے تصرف میں دیے اور اپنے مال و خزائن کی چابیاں بھی اس کے حوالے کی ہیں، لیکن وہ میرا غلام سرکشی پر اتر آیا۔ اب وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے اور میرے دوستوں سے دشمنی اور میرے دشمنوں سے دوستی کرنے لگا ہے۔ بتاؤ اس غلام کو کون سی سزا ملنی چاہیے؟ فرعون نے کہا، وہ غلام بے حد نالائق اور نمک حرام ہے۔ اگر ایسا شخص میرے اختیار میں ہوتا تو میں اسے دریائے نیل میں ڈبو دیتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، لیکن بادشاہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو نے جو سزا مقرر کی ہے اسے تحریری طور پر لکھ دے اور اس پر مہر بھی لگا دے۔ فرعون نے کہا، یہ میرا فیصلہ ہے کہ نمک حرام اور نالائق غلام کو دریائے نیل میں ڈبو دیا جائے اور اس پر کسی طرح کا رحم نہ کیا جائے۔ پھر اس تحریر پر فرعون نے اپنی مہر لگا دی۔ جبرائیل وہ تحریر لے کر چلے گئے۔ جب فرعون دریائے نیل میں اپنے لشکر سمیت غرق ہونے لگا تو کہنے لگا، ہائے اللہ نے مجھے یہ سزا کیوں دی؟ اس وقت جبرائیل امین نے اس کی تحریر اس کے سامنے کر دی اور فرمایا، تیرے لیے یہ سزا اللہ نے مقرر نہیں کی، تو نے خود اپنے لیے یہ سزا تجویز کی تھی اور یہ تمہاری تحریر ہے، تم نے خود لکھا ہے کہ نمک حرام کو دریائے نیل میں غرق کیا جائے۔